اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ضرور زمین میں خلافت دے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو دی تھی، اور ان کو زمین میں جگہ دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کو اپنا رضا والا دین نافذ کرنے کا موقع دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف و حراس کی کیفیت کو امن کے ساتھ بدل دے گا، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ وفا تب ہوگا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے۔ جس طریقے کو نافذ کرنا ہے اس کو چھوڑ کر وہ خلافت نہیں مل سکتی۔ ہم کہیں کہ میں کسی مغربی طریقے پر چلتے ہوئے خلافت حاصل کروں گا پھر اسلام نافذ کر دوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام اپنے اوپر نافذ کر کے اپنے ساتھیوں پر نافذ کر کے چلنا پڑے گا، اسی طریقے پر چلنا ہوگا، اور بعد میں جب اللہ خلافت دے تو اسی کو نافذ کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ نہیں میں اسلام کو فی الحال سائڈ پر کرتا ہوں، پہلے چاہیے اسلام آباد، اس کے بعد جب اسلام آباد حاصل ہو جائے گا تو پھر اسلام پر آ جاؤں گا۔ اور اسلام جو ہے اس پہ عمل کرنے سے دیکھو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اب میں کہوں گا بہت غلط ہیں، کپڑے غلط ہیں، یہ تو میرے ساتھ چلے گی نہیں، تو جب یہ چلیں گے نہیں تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ لہذا اسلام میں مداحنت اختیار کرو، لے کر لو، اصولوں کے سودے بازی کر لو، اور جیسا کیسا بھی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کرو، اور کوشش کرو کہ کوئی وہ ڈیموکریٹک طریقہ ہو، کوئی اور طریقہ ہو، اسلام آباد حاصل ہو جائے۔ تو جب اسلام آباد مل جائے گا تو میں فوراً اسلام نافذ کر کے خلافت کا اعلان کر دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخر تک ہر زمانے میں اصلاح اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے عہد نبوت میں ہوئی تھی، وہی اس کا طریقہ ہے۔ عہد نبوت میں کیسے ہوئی تھی؟ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ آئیڈیالوجی پہ غور دیا، اسی پہ زور دیا، نظریات درست کیے، شرک کی نفی، توحید کو اپنانے کی تلقین، اور جو مکے میں آیات نازل ہوئی وہ بھی زیادہ اسی انہی موضوعات پر ہیں، آخرت، موت، مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اور اس سے جہنم سے بچنے کے لیے نیکی کرو، جنت کی حاصل کرنے کے لیے نیکی کرو۔ اور جب مدینہ میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ جن لوگوں کے ساتھ اب تک زیادتی ہوتی رہی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی تھی۔ تو پھر آپ نے جہاد شروع کیا، اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملایا، مار کے پر مار کا، مار کے پر مار کا، اتنے زیادہ مار کے چھوٹی سی عمر میں اور زیادہ عمر میں آپ حضرت عمر، ابوبکر اور آپ کی عمر قریب قریب تھی، لیکن تقریباً اکثر مارکوں میں قیادت فرما رہے ہیں، اور آپ کے آخری عمر میں اوتاس کا مارکا اور حنین کا مارکا اور طائف کا مارکا ہوا ہے، مکہ فتح ہونے سے ہفتہ کے بعد فاصلے سے، اور یہ آپ کے آخری سال ہیں، 63 سال عمر ہو چکی ہے آپ کی، تو اس وقت بھی آپ قیادت ہی کر رہے ہیں۔ اور حنین میں تو خاص طور سے دشمن نے اسٹریٹجی بنائی تھی کہ تنگ جگہ سے ان کو گزرنے پر مجبور کرو، دونوں طرف سے تیروں کی بارش کرو۔ اتنی بارش ہوئی تیروں کی کہ آپ کے پاس 12 ساتھی رہ گئے، باقی ادھر ادھر ہو گئے، رہ گئیں۔ تو آپ ڈٹے رہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کل مسلمان ہوئے ہیں،
انہوں نے آپ کی سواری کی مہار پکڑی ہوئی تھی، وہ بھی ڈٹے رہے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، اور آپ اپنی کھچر سے نیچے اتر کر پیدل لڑنا شروع کر دیا آپ نے، اور آپ نے فرمایا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، خاندانی آدمی ہوں، کمینہ نہیں ہوں، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، آپ آگے بڑھے ہیں۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کے سامنے سینہ سپر ہوتے تھے، آپ کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ جب انسانیت کی جہاں پہ بے بسی آ جاتی ہے، ہم وہاں آپ کے پیچھے چھپنے پر بھی مجبور ہو جاتے تھے اور آپ آگے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ تو یہ 63 سال کے بزرگ اور مارکوں کی قیادت اور بھاگنا نہیں ہے، یہ اختصار کے ساتھ آپ کا کردار ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے 23 سال کے مختصر ترین عرصے میں اسلام کو غالب کرنے دکھایا۔ تاریخ انسانیت اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ تو آج بھی اسی طریقے سے اگر کیا جائے، اسی منہج پر کیا جائے، اسی طریقے سے ساتھیوں کی تربیت کی جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تو یہ تو یقینی بات ہے کہ جن کا استاد محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تربیت میں اور آج کے کسی بھی عالم دین مفتی کی تربیت میں فرق تو بہت ہوگا۔ تو جتنا قدر فرق ہوگا اتنا قدر خلافت کے آنے میں دیر لگے گی، اور جتنا ان کی سیرت کے قریب ہوں گے اتنا وہ جو راستہ یا طریقہ وہ مختصر ہوتا چلا جائے گا۔ ورنہ طریقہ آج بھی وہی ہے جو اس زمانے میں تھا، آج بھی اسی راستے پر چلا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کا وعدہ سچا ہے، آج بھی خلافت مل سکتی ہے اور ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی جو کہ بہت نامور قسم کا مجاہد یا قائد نہیں ہوگا، اچانک اللہ تعالیٰ اس کو راتوں رات اس کی اصلاح کر کے اس کو قیادت عطا کرے گا، اور وہ پوری دنیا پر خلافت کو غالب کرے گا اور پوری دنیا کو عدل کے ساتھ بھر دے گا، جیسا کہ پہلے ظلم کے ساتھ بھری ہوئی ہوگی۔ 7 سال ان کی حکومت رہے گی۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہوگا، مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، آپ کو بگاڑ بہت آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بظاہر شاید آپ کو یہ جو میڈیا سے متعلق بھائی ہیں یہ تو جانتے ہوں گے، عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان امریکہ کا حلیف بن گیا اور امریکہ کے ساتھ مل گیا، اور اس نے افغانیوں کے کمر میں خنجر گھونپ دیا اور غداری کی ان کے ساتھ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک کمزور طاقت اور کمزور ایمان والے کی جو جہادی اسٹریٹجی ہو سکتی تھی وہ پاکستان کی تھی۔ کمزور ایمان والے کی اور کمزور طاقت والے کی جو جہادی اسٹریٹجی ہو سکتی تھی وہ پاکستان نے اپنائی۔ پاکستان پہلے دن سے جنرل محمود چکر لگا کر آیا تھا افغانستان میں، پہلے دن سے اس نے ان کے ساتھ طے کیا ہوا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ملنا ہماری مجبوری ہے۔ ہم 45 ملک اور دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی اور ڈالر اور مکر فریب اور میڈیا سب ان کے ساتھ ہے، ہم سب کو ایک دم اپوز نہیں کر سکتے۔ اور انڈیا دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پرانے خوابوں کی تعبیر نظر آ رہی ہے۔ اسٹریٹجی یہ تھی کہ انڈیا کو بیس کیمپ بنایا جائے گا اور حملہ پاکستان اور افغانستان کو کیا جائے گا۔ تو انہوں نے وہ بہت ایمان والی جو کہے کہ ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہوئے آ جاؤ مقابلہ کر لیتے ہیں، وہ اسٹریٹجی تو نہیں اپنائی، لیکن اس سے جو کمزور اسٹریٹجی تھی کہ بازار ان کا ساتھ دے کر ادھر سے مکمل تعاون کیا افغانیوں کے ساتھ۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ زخم چاٹ رہا ہے، اور ان کے لکھاری لکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہے۔ اور وہ جو ہال بروک تھا وہ بھی مرتے وقت یہی کہہ کر گیا تھا کہ میں بوسنیا ہرسک میں مکر و فریب میں کامیاب ہوا اور افغانستان میں اس لیے ناکام ہوا کہ اس کی بغل میں پاکستان ہے اور بوسنیا ہرسک کی بغل میں پاکستان نہیں تھا۔ تو میں یہ پوائنٹ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 45 ملکوں کی بہترین ٹیکنالوجی اور ڈالر یہاں آئے، مقابلے میں پاکستان اور افغانستان نے مقابلہ کیا ہے۔
اگرچہ پاکستان کے عوام کو اس بات کا پتہ نہیں ہے مقابلے میں کون آیا پاکستان اور افغانستان، لیکن دونوں مکمل نہیں آئے۔ افغانستان میں شمالی اتحاد سارا مخالف تھا اور جو لاکھوں کی تعداد میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں نہیں تھے، اور جو لڑ رہے تھے ان کی فیملی میں باہر آ گئی تھی، تھوڑے تھوڑے لوگ اندر جاتے تھے۔ افغانی بھی پورے مقابلے میں نہیں تھے اور پاکستانی بھی کچھ میں سمجھتا ہوں 0.001% گئے ہوں گے، یہ بھی نہیں گئے، بہت تھوڑے گئے۔ اور ٹینک کے مقابلے میں ٹینک نہیں تھا، جہاز کے مقابلے میں جہاز نہیں تھا، میزائل کے مقابلے میں میزائل نہیں تھا۔ تو نہایت لو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور بہت ہی تھوڑے لوگوں کے ساتھ یہ مار کا لڑا گیا اور 45 کے 45 ملک ہار گئے اور مسلمان جیت گیا۔ اگر ہم 1% مسلمانوں کو جہاد پر کھڑا کر سکیں، 1%، پاکستان کے 20 کروڑ کا 1% کیا بنتا ہے؟ 30 لاکھ مجاہد، بولو کیا ہوگا؟ کوئی دنیا کا سامنا آپ کا کر سکتا ہے؟ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اسٹڈی کیس سمجھ لیں افغانستان کو، یہ اسٹڈی ہوتا ہے کہ 1% بھی مسلمان دو ملکوں کا مقابلے میں نہیں آیا اور ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس نہیں تھی، اور میں کہتا ہوں جو پاکستان کے پاس تھی وہ بھی استعمال نہیں ہوئی۔ پاکستان میں ان کو کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو کمیونیکیشن میں ادھر ادھر ہوگی، کوئی مار دھاڑ والا کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے باوجود 45 ملکوں کا مقابلہ کر کے ان کو ہرا دیا ہے، اور اگر 1% دونوں ملکوں کے مسلمان جہاد کے میدان میں آ جائیں تو میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اسلام کی خلافت کھڑی ہو سکتی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ 1% کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ان کی آپس کی لڑائیاں، اختلافات، ان کے فقہی، ان کے عقیدے کے اختلافات، وہ ختم کر کے ان کو کسی ایسے پلیٹ فارم پر لانا کہ وہ چھوٹی چیزوں کو پیچھے رکھیں اور بڑی چیزوں کو سامنے رکھ کر آگے بڑھیں، اور ٹیکنالوجی جتنی ہو سکے لے لیں، جتنی نہ ہو سکے اس کا انتظار نہ کریں، جو ہو سکے اس کو چھوڑ کر نہ جائیں، اور جو نہیں ہو سکتی اس کا پیچھا انتظار نہ کریں، تو میدان میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ چھڑیوں کو بھی تلوار بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت کی تیاری ہو سکتی کر لو، باقی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک غزوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، غزوہ موتا، شاید آپ کے ذہن میں تھوڑا اس کا کانسیپٹ ہو۔ فرمایا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر اس کے امیر بنے کہ وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، وہ شہید ہو جائے، اس کے بعد انتہا ہے۔ ابھی کوئی رپورٹ نہیں وہاں سے آئی۔ 3000 کا مقابلہ 2 لاکھ کے ساتھ تھا۔ پہلے تو مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے، یہ لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے، بہت فرق ہے۔ پھر ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ہم نے تو جان پیش کرنی وہ کر دیتے ہیں، نتیجے تو اللہ کے ہاتھ میں، لڑائی شروع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے اطلاع ملی، آپ مسجد میں تشریف لائے، فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے، جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، اور ان کے بعد جھنڈا پکڑا اللہ کی تلوار نے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، اور اس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ لفظ ہے صحیح بخاری میں، ٹھیک ہے۔ جبکہ آسمان گواہی دیتا ہے کہ اس میں پس قدمی اختیار کری تھی انہوں نے، لڑائی کی، وہ تو ان کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوتے تو 3000 سے وہ پھر بھی نہیں کرتے تھے، وہ 2 لاکھ تھے بھائی، مطلب وہ وڈرا کر گئی۔ حضرت خالد نے وڈرا کیا تو پہلے تو فرماتے ہیں کہ میں نے 9 تلواریں توڑی اس دن، گردنیں کاٹ کر 9 تلواریں توڑی۔ فرماتے یہ جو یمنی چھوٹی تلوار تھی یہ بچ گئی، باقی ان کو سب ٹوٹ گئے۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹھکائی کتنی ہوئی ان کی۔ لیکن بس قدمی کو فتح کیسے؟ میں بتاتا ہوں فتح کیسے ہوئی۔
تو اس کے بعد انہوں نے وڈرا کیا تو دشمن یہ سمجھا کہ یہ ایسے وڈرا نہیں کر رہے، یہ آئیں گے پھر، تو اس نے پیچھا نہیں کیا. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی درگت اتنی بنی تھی کہ ان میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی. دشمن کافر ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے کہ یہ اتنا مار کر پیچھے ہٹے تو کون آگے موت کے منہ میں جاوے. اٹیک ان لوگوں نے کیا تھا، مسلمانوں نے کیا تھا؟ مسلمانوں نے کیا تھا. مسلمان یعنی پہلے انیشیٹو مسلمانوں کا تھا. مسلمانوں نے پہلے ان کو خط لکھا تھا. اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، انہوں نے ایلچی کو شہید کر دیا. اب اس پر آپ نے لشکر کشی لشکر آپ نے لشکر بھیجا. تو پھر اگر ایسی صورتحال میں لشکر وڈرا کر جائے تو یہ فتح کیا تھا؟ ہاں وہ آپ تھوڑا سنیں تو سمجھ آئے گی. وہ وڈرا کیا، پیچھے ہٹے، تو آپ نے فرمایا حضرت خالد کے ہاتھ پر اللہ نے فتح عطا کیا. تو بسا اوقات پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بسا اوقات اتنے بڑے ہجوم سے ساتھیوں کو بچا کر لے آنا بھی ایک فتح ہوتی ہے. سمجھے؟ دوسری بات، اس فتح کا اثر، اس فتح کا نام فتح اس وقت نظر آیا جب انہی عیسائیوں کے دل میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں 30,000 کا فوجی لشکر لے کر بیٹھے ہوئے اور ان میں سے کوئی بھی مقابلے کے لیے نہیں آ رہا. آپ سمجھو کہ آپ واشنگٹن میں جا کر بیٹھ جائیں 30,000 آدمی لے کر، اور واشنگٹن والے وہ چھوڑ کر بھاگ جائیں اور آپ کے مقابلے میں نہ آئے، اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے وہ فتح تھی، اس میں اللہ نے جو ان کی دلوں میں روک ڈالا. اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ. جب آپ ان کو جنگ میں پکڑو پاؤ تو ان کے ذریعے ان کے پچھلے لوگوں کو بگاؤ. کیا مطلب؟ کہ ایسا ٹیمپلیٹ بنا کر دو ان کو، ایسا نمونہ دکھاؤ کہ وہ جا کر کے کہیں بہت مارتے ہیں بھائی، ادھر مار جانا. تو اس مار کے کی فتح کی وجہ سے تبوک میں مقابلے کے لیے کوئی نہیں آیا، آپ ان کے گھر بیٹھے ہوئے جاتے ہیں. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ فتح تھی. وہ جتنا قدر ہوئی اس نے اپنا اثر دکھایا اور اس وجہ سے دشمن مقابلے کے لیے نہیں آیا. نہیں بات. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ مکہ اور تبوک میں کتنا ڈیٹ؟ تھوڑا ہی ہے، آخری دنوں کی 2 سال. تو آخری ہے. 2 سال. ہاں اگر ایگزیکٹ دیکھنا نہیں صحیح ہے. 8 ہجری میں موتا ہے اور 10 میں تبوک ہے. 2 سال. تو میرا عرض کا مقصد میرے بھائیو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے خود مار کے لڑے ہیں اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا ہے اور تھوڑے تھوڑے لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ لڑائی کی ہے. یہاں 3,000 کا مقابلہ 2 لاکھ کے ساتھ تھا. قادسیہ میں دیکھو، قادسیہ میں 3 لاکھ کے ساتھ مقابلہ تھا اور اللہ نے ہر جگہ فتح عطا فرمائی. تو یہاں پر بھی آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ پاگل کہتے تھے افغانیوں کو، مجاہدوں کو، جب رشیا آیا ہے کہ تم یہ ڈنڈا گن لے کر .22 لے کر رشیا کے ریش کا مقابلہ کرنے نکلے ہو، تمہارا دماغ دی. وہ یہ کہتے تھے تمہاری گولی سے تو اس کے ٹینک کے اوپر لکیر بھی نہیں بنے گی. لیکن آسمان کی آنکھوں نے دیکھا. آپ کہو امریکہ نے مدد کی. میں نے خود حمید گل سے پوچھا تھا کہ امریکہ کی مدد کتنی دیر بعد آئی تھی؟ کہا تھا 3.25 سال کے بعد. تو لیکن 3.25 سال کا تو کچھ ہوا بھی نہیں. ہاں یہ آپ کی سوچ ہے، لیکن میری سوچ یہ ہے کہ سب کچھ ہو چکا تھا. مثلاً 81 میں سنو، بات یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں جب لڑا جاتا ہے تو اس کے فیزز ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی اللہ کے راستے میں قتال کر، لا تکلف الا نفسک، تو اکیلا ہی پابند ہے. وحرض المؤمنین، مومنوں کو جمع کر کے جہاد کی تلقین کر. لیکن اگر کوئی نہیں بھی آتا نا تو اکیلا ہی پابند ہے. ٹھیک ہے، یا اللہ میں آ جاتا ہوں لیکن اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، اللہ تعالیٰ کافروں کی پیش قدمی روک دے گا. تو پہلا فیض دشمن کے مقابلے میں فتح اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کو روک دیا جائے. کہاں؟ داغستان سے چلا تھا، چیچنیا، ترکمانستان، آذربائیجان، تاجکستان اور آگے افغانستان، کہیں رکا تھا وہ. اور یہ آپ کو کچھ شاید بزرگ لوگ جانتے ہیں، سب کہتے تھے کہ یہ جہاں جاتا ہے ریش ہے، اس کا پاؤں کو پھیر نہیں سکتا. رکا نہیں تھا کہیں، اور وہ یہاں بھی رکنا کے لیے نہیں آیا تھا. وہ تو اس کے بعد سمجھتا تھا یہ تو حلوہ ہے،
और उसके बाद पाकिस्तान है, फिर वो असल में अरबों के तेल और उस पर लड़ना था, और अमेरिका परेशान था कि इसको कहाँ रोका जाए, ये यहाँ नहीं रुका, क्या किया जा सकता है। तो 3.25 साल नहत्ते फटे पजामों वाले, टूटे जूतों वाले, 22.22 के साथ उन्होंने अगर इसको रोक लिया है अफगानिस्तान में, समझाई बात की, तो ये पाकिस्तानी तो है, तो रुका कहाँ? अफगानिस्तान नहीं आया था भाई, वो आगे जा रहा था। ये तो अभी थ्योरी गलत साबित हुई। नहीं, ये नहीं तो जो रिसर्च है इस वक्त की, तो ये बताती है, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो उनका आगे नहीं जाने का इरादा नहीं था। जनरल हमीद गुल से हम भी बात करते हैं, आप भी दोबारा बात करेंगे। अजीब बात है ये कि एक दुश्मन बढ़ता हुआ आ रहा है और आगे उसको हलवा नजर आ रहा है, और वो वहाँ रुकने के लिए आया था। ये आगे कहाँ जाते हैं? वहाँ पहाड़ों में क्या मिलता था उसको? खुरम भाई, पाकिस्तान में हमारा सब्जेक्ट खिलाफत है, हमारा टाइम बहुत लगेगा। बहुत दूर चले गए हैं। रूट पे आए ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी हमारी आंखों के सामने 2 बहुत बड़े अजूबे, आप कहते हो 8 अजूबे दुनिया में, 7 अजूबे, ये भी 2 अजूबे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें दुनिया की कमज़ोर तरीन मुसलमान हुकूमत के मुकाबले में आई और पाश हुई। ये तो मानते हो? तो इसके मुताबिक अगर आज लोगों को खड़ा किया जाए, इस पर अनफाल तौबा पर खड़ा किया जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर खड़ा किया जाए, तो खिलाफत आ सकती है, ये बईद और प्यास नहीं है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे। अगर आपका बेसिक कंटेंट हो गया जो हमारा पर्पज़ है आज की इसमें नशिस्त का सादा पढ़ना, वो मकसद ये है कि यानी एक तो इम्प्लीमेंटेशन फेज है जिस पे आपने आफ्टर में बात की, एक उसका थ्योरेटिकल फेज, नजरियाती फेज, यानी खुद खिलाफत का इंस्टीट्यूशन क्या है और इसके बारे में कुरान करीम के अहादीस के अहकाम में सूरह नूर की 55 वर्स आपने शुरू में तिलावत की तरफ, जैसे आपने बताया कि इस उम्मत में भी अल्लाह ताला खिलाफत अता करेगा जैसे कि पिछले लोगों को अता की। तो पहला क्वेश्चन इस हवाले से ये है कि वो जो खुदा कहता है कि इस उम्मत में भी ऐसी खिलाफत अता होगी जैसे कि पीछों को अता की, पीछों को कैसे अता की? क्या उसकी यानी बेसिक फ्रेमवर्क क्या था, क्या किस तरह से एग्जीक्यूट होती थी खिलाफत? किस मेयार पे कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये कुरान में जो कब्ल का जिक्र है वो या तो आदम के लिए मिलता है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, या दाऊद के लिए मिलता है अलैहिस्सलाम, या दाऊद इन्ना जाअलनाका खलीफा फिल अर्ज़। तो उन अम्बिया अलैहिस्सलाम की जो खिलाफत का मेयार था, जो इनका सवाल का मकसद है, वो किस बुनियाद के ऊपर खिलाफत हमें उस तरफ का जाने की ज़रूरत नहीं जहाँ पे किताब व सुन्नत खामोश हो, हमारे पास कोई रेफरेंस ना हो और हम तामकुनियाँ मारें, अंधेरे में तीर चलाएँ। दाऊद अलैहिस्सलाम की सीरत है किसी किताब में लिखी हुई कि उन्होंने क्या किया था? कहीं नहीं है। अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो दी ना, हम यहाँ देखें कि उनको कैसे दी। नहीं, लेकिन ये कहा ना कि वैसी जगह जैसे पहलों को, ये नहीं कि उस तरीके से देगा जैसे पहले तरीके को दी, ये नहीं इसका कमाना। इसका कमाना जैसे उनको भी मिली थी ना, आपको भी मिलेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठते हैं और आप कह जाकर रहे हैं तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो गए, बिल्कुल 100% मुख्तलिफ क्या है। दलील? बताता हूँ, ये बता रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठते हैं, जाकर बुत तोड़ देते हैं। बुत तोड़ दिए और बुत तोड़े तो जनाब मालूम हुआ कि उन्होंने उनको पकड़ के आग में डाल दिया। अल्लाह ने उनको बचा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ करते हैं काबतुल्लाह का और उसमें 360 बुत है, एक भी नहीं तोड़ते। तरीका मुख्तलिफ हुआ। खिलाफत अदा करने का तरीका लगता इस है। बात समझे, नबियों को मैं कह रहा हूँ कि पिछले लोगों की खिलाफत का जो तरीका है किसी किताब सुन्नत में नहीं मिलेगा आपको। देखें, सुना है, ये बताओ हुक्मरान, मैं अपने सवाल की बता एक मिनट सुन लें, वो तरीका आप कंपेयर कैसे कर सकते हो जब वो चीज़ है नहीं कहीं, और अगर है तो उसमें अथेंटिसिटी नहीं है। ये तो कुरान की आयत है ना कि वैसे वैसे का माना ये है कि जो तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया था ये कहीं भी नहीं है। अल्लाह वैसे दे। अच्छा, अगर फिर फर्ज ये बोलो आपकी बात, वैसे तो बिल्कुल फजूल बात है। क्यों? हाँ, इसलिए कि एक चीज़ बिल्कुल उनकी सीरत कहीं है नहीं, तो उसमें किससे कंपेयर करेंगे और किसको अथेंटिक मानेंगे? अल्लाह की सीरत की भी बात एक होगी, मिनट यानी अल्लाह की दूसरी बात सुन्नत, समझो, अल्लाह दूसरी के बात तरीके। समझो, एक मिनट सुनो। अगर आपकी बात मान ली जाए कि ए नबी आपको साबका नबियों के तरीके पर मिलेगी, नबी से कहाँ खिताब है? मोमिनीन से खिताब ये है। भी बात है। फिर नबी मैं मोमिन ये कहना चाह रहा हूँ, नबी तो हैं लेकिन हाँ। ये तो बात उम्मत से खिताब हो रहा है ना इसमें। हाँ, सुनो, वो भाई क्या कह रहे थे कि ये तो आप सहाबा किराम बैठे हुए, आपको कहा जा रहा है कि आपको मिलेगी,
जैसे उनको मिली थी। यही बात है या कोई और बात वही है? बात है ना। अब सुनो, अगर ये बात भी मान ली जाए कि साबका लोगों के तरीके पर चलोगे तो तुम्हें मिलेगी, अगर इनकी बात मान ली जाए तो ये तो तय है कि सहाबा इकराम को खिलाफत मिली। तो कुरान कहता है उनके तरीके, इनके बकौल उनके तरीके पर मिलेगी। तो अब सहाबा का तरीका तो हमारे सामने है ना, तो साबित हुआ कि उनका तरीका वही था जो साबका लोगों का था, सही। क्योंकि कहा गया कि उनके तरीके पर मिलेगी। सही है। अच्छा, फिर बड़ा भाई, एक सवाल। एक एक करके प्लीज। बात समझ आ गई? मैं अब जब उनको मिलनी है उनके तरीके पर, साबका लोगों के तरीके पर, और उनको मिली, जब मैं आपको कहता हूँ कि भाई आपको मैट्रिक तभी आप पास करोगे जो इनकी तरह मेहनत करोगे, तो वैसे नहीं आप पास कर सकते। अब आप मैट्रिक पास कर ली तो डेफिनेटली आपने उनके तरीके पर मेहनत करी, तो फिर आपका तरीका मेरे सामने है ना। मैं अभी अब बात वजाहत नहीं हो पा रही और बात आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन जवाब मैं किसी और भाई, चीज़ का आ रहा है। आप यहाँ पर सवाल ये था कि अल्लाह ये कहता है कि मैं वैसे दूंगा जैसे मैं पहलुओं को पिछलों को दूंगा। यानी अगर इस मिसाल जो मिसाल आपने आखिर में पेश की, अगर इस पर मुंतबिक किया जाए तो जुमला ये बनेगा, यानी तुमको भी वैसे ही पास करूँगा उन्हीं कवानीन पर जैसे जिन कवानीन पर पिछलों को पास किया। ठीक है, क्वेश्चन ये था, अगर आपकी बात को यदि जो मिसाल वजाहत आपने पेश की कि चूँकि सहाबा कराम को खिलाफत मिली, तो ये अज्यूम कर लेना चाहिए कि इनका भी तरीका वही था जो कि पिछलों का तरीका। सहाबा कराम की अगर हम बात करें, मिसाल के तौर पर हज़रत अबू बकर को खिलाफत किस तरीके से, क्या तरीका? हाँ, ये और बात आ जाती है। नहीं, मैं इसी तरीके का मैंने कहा था ना, मैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में बात कर रहा हाँ देखो, अब आप कहना सवाल ये करना चाह रहे हैं कि इस्लाम में इंतकाल इक़्तिदार का क्या तरीका है। हाँ, खलीफा बनाने का क्या तरीका? ये और बात है, खिलाफत नहीं मिलती इस तरह। वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस्त बना दी थी ना, उसने आगे मुंतकिल होना था, तो खिलाफत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर मिलेगी। वो दावत, वो जिहाद का काम करना होगा तो खिलाफत मिलेगी। अब अगर बनी हुई को आगे देना, ये और चीज़ है, आगे समझ। वो है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमाया कि मुझे लाओ मैं वसीयत कर दूं, ऐसा ना हो कि कोई और तमन्ना करे, ऐसा ना हो कि कोई और तमन्ना करे, मैं वसीयत कर दूं अबू बकर के नाम, खिलाफत की। खिलाफत। तो फिर आपने फरमाया अबल्लाहु वल मुमिनून इल्ला अबा बकर, अल्लाह भी इनकार करता है, मोमिन भी इनकार करते हैं, अबू बकर के साथ कोई नहीं आएगा। तो फिर वसीयत आपने नहीं फरमाई, और ऐसा ही हुआ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शख्सियत ये इतनी मुसल्लमा थी कि किसी और ने कहा ही नहीं कि इनको नहीं होना चाहिए, मुझे होना चाहिए। इख्तिलाफ हुआ, मैं बताता हूँ, अंसार ने इख्तिलाफ किया। मैं बताता हूँ। सबसे पहले वो कह रहे थे कि अंसारियों में खलीफा होगा, ठीक है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को पता चला तो उन्होंने अबू बकर भाई से कहा, भाई आओ चले उधर, मालूम लोग बैठे हुए हैं, आप नहीं गए तो वहाँ इख्तिलाफ हो सकता है। अंसार सारे बैठे हुए थे। हाँ, सारे नहीं, कुछ लोग बैठे हुए थे। ये किस वक्त की बात है? उसी वक्त पर तो इंतकाल हुआ। जब डिसाइड हो रहा था, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ गए हैं तो वो कह रहे थे कि अंसारी होगा खलीफा। अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे अल अइम्मतु मिन कुरैश, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि खिलाफत कुरैश में होगी। क्यों? हुक्म है, वजह क्या? वजह कोई नहीं। तो किसी ने नहीं कहा कि आपकी रिवायत गलत है। ये हदीस पेश की है उन्होंने। बिल्कुल, ये किसकी बात है? बता देता हूँ। निकाल। आपने फरमाया अलामतु मिनल कुरैश, मिन कुरैश, यानी ये हज़रत अबू बकर ने वहाँ पर अंसार के सामने ये आर्गुमेंट पेश किया। बिल्कुल इस हदीस को देखा था। अल अइम्मतु मिन कुरैश कहा जब, किसी ने नहीं कहा जी ये तो आप क्योंकि खुद कुरैशी है तो अपने लिए आपने रिवायत बना ली है, ऐसा नहीं किसी ने कहा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने मोहतरम थे सब में, किसी की हिम्मत नहीं कि वो कोई बात करे, और वो मानते थे कि ये कह रहे हैं तो हदीस है, वो बात करते हैं। वहाँ पे तो झगड़ा हो गया। मैं बता रहा हूँ झगड़ा पहले था। नहीं, बाद में यहाँ तक कि हज़रत साद बिन उबादा ने तो बैत ही नहीं की, यहाँ तक कि उनके कत्ल की बात मशहूर हो गई। मैं आपको बताता हूँ, जब ये बात की, देखो इक्का दुक्का जैसे पहले बात चल रही थी, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की,
ایسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہیں کی تھی، ان کی وجہ کوئی اور تھی، وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. نہیں پہلے تو یہ حضرت صاحب کے نام ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کی تھی تو اس کی بھی وجہ تھی، اس کی بتا دیتا ہوں آپ کو. تو ایک دو صحابہ کا اختلاف رہ جانا اور بات ہے. وہاں پہ کتنے صحابہ ہیں؟ جتنے اس علاقے میں موجود تھے اکثر موجود تھے وہاں. یہ آپ کے یہاں کچھ لوگ موجود ہیں. ہاں تو کوئی تعداد فکس نہیں کی گئی. مہاجرین میں سے کتنے لوگ تھے؟ کوئی پاگل یہ بند کر دیں پلیز، بند کر دیں. خالد بھائی آواز بند کر دیں، آواز بند کر دیں، دیکھتے ہیں. پہلے تو الائمۃ من القریش والی جو روایت آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ رسول اللہ کی حدیث سے استدلال کیا، وہ روایت کرتا ہے. میرے بھی 2-3 سوال ہیں اگر ہاں یہ پہلے ایک دیکھ لیں کیونکہ وہ حدیث بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ آپ کی نظر میں حدیث جو ہے، اب آپ جس حساب سے سوال کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم نا آپ کیا چیز اٹھانا چاہ رہے ہیں. حدیث سے نہیں، حضرت ابو بکر نے استدلال کیا. سنو سنو. حضرت عمر کا استدلال ہے، حضرت ابو بکر عمر نے استدلال کیا، یہ کہا. اچھا بھائی یہ روایت سنن کبریٰ میں ہے، جلد نمبر 5 ہے، باب نمبر 12 ہے، حدیث 5909 الائمۃ من قریش. نہیں ہے، ایک سیکنڈ سر، الائمۃ من القریش حدیث کا حوالہ نہیں مانگ رہا ہوں، یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ وہاں پہ حضرت ابو بکر نے استدلال پیش کیا انصار کے بالمقابل، کیا الائمۃ من القریش اس کا حوالہ؟ دیکھیں اس کا حوالہ آرگومنٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں، حوالہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. ابن اسحاق نے اس کو سیرت میں بڑا تفصیل سے نقل کیا ہے کہ جب وہاں پہ یہ آرگومنٹ ہو رہا تھا انصار کا، تو اس میں ایک فارمولہ حضرت عمر نے یہ پیش کیا تھا کہ ایک کام یہ کر لیتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے ایڈوائزرز ہو جائیں اور ہم جو ہے وہ حکومت کو چلانے والے سر لوگ. ایک سیکنڈ رک جائیں، ایک سیکنڈ. میں پہلے ایک چیز یہ نکلوا لوں پھر آپ بات میں کریں. وہی الائمۃ من قریش پہ ہی تو میں آ رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ جب انہوں نے انکار کیا انصار نے، ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں یہ نہیں ہم قبول کر سکتے، ہمارے پاس ہی حکومت کی باغ دوڑ آئے گی کیونکہ رسول اکرم کا یہ فرمان ہے کہ جو امامت ہے وہ قریش کے اندر جائے گی. یہ حضرت عمر نے جو ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے ثابت کیا. یہ ابن سعد سے نکالنے اور چند اور کتب میں حدیث کے اندر بھی آپ کو وہاں پہ یہ استدلال ہوا تھا. بخاری میں تفصیل سے روایت موجود ہے کہ رسول اللہ کا تعلق قریش سے تھا، اس لیے خلیفہ قریش سے ہونا چاہیے. نہیں ایسا نہیں. تو بخاری کی روایت کھول لیں. نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مجھے تھا یہ میرا تو سوال کچھ اور میں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اجازت ہے آپ روایت لوگ. اس کو کھولیں آپ. اس میں یہ بھائی مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن کبریٰ بیہقی میں بھی ہے، سنن کبریٰ نسائی میں بھی ہے. یہی عالم من قریش. نہیں اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ قریش روایت پہ بھی بحث نہیں وہ ہونی. سیرت کی کتابوں میں وہ اس کا حوالہ چاہیے. اس میں بخاری میں یہ روایت تفصیل سے آپ نکالیں. جی آپ گفتگو جاری رکھیں. نہیں یہ پہلے حوالہ نکل دیں، یہ امپورٹنٹ بات ہے بھائی. آپ اس کو یعنی سوال یہ ہو رہا ہے کہ جو حضرت ابو بکر کا استدلال کیا حدیث سے تھا وہاں پر یا نہیں تھا، یہ ہے. لیکن اس باتوں سے آپ یہ بات ہے بالکل ثابت شدہ ہے، لیکن اس سے آپ کی بات لمبی ہو جائے گی. اب کوئی بات نہیں بات، یہ تو ہم بیٹھے اس میں بیسک آپ ہمیں کانسیپٹ پہ بحث کرنی ہے نا. آپ تو بیٹھے ہوئے لیکن ہم نے اس کو پڑھانا ہوتا ہے. جی سر. السلام علیکم بسم اللہ. یار صحیح بخاری میں جہاں پہ پورا واقعہ نقل ہے. سر میں وہی دیکھیں خلافت کا بات مجھے مل جائے تو میں اس کو بتا دوں. کتاب الحدود میں جہاں پہ وہ اس کے آئے رجم کے حوالے سے بحث اس میں بھی ہے. آپ میرے کو عربی پڑھ سکتا تھوڑی بہت جی مفتی صاحب ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا، ابو بکر کا نام ساتھ ہے. میں ادھر دے یہ کون سی تاریخ کی کتاب ہے جس سے یہ ریفرنس کیا ہے؟ کئی نکلے حوالے، یہ تو سرچ انجن ہے، اچھا اس میں کئی حوالے نکلے. میں مجھے دے دیں شاملہ ہے یہ. اس میں وہ اوریجنلی بخاری والی روایت
جی اسی سے سرچ ہوگا یہ کوئی کتب ستہ ہوتا ہے. یہ آپ دکھا دیں شرح. مجھے وہ حدیث دیکھنی ہے ایکچوئل روایت. حدیث ہے وہ آپ نے کہا اشارہ ہے. دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہو. جی سر میں وہی پاس کر رہا ہوں. بخاری کی روایت کو جی کیا یہ ہے تو وہ دھوکہ ہے سارا سا دھوکہ بنا ثابت. وہ تو پیسے گوگل والے کو اس بات میں دیتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے ہمارا ایڈ دیکھا اور یہ جال سازش سے کلیاں پرواز مار کے ان کو باہر کرواتے ہیں. بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا جب انہوں نے دیکھا تھا دھوکہ ہے. دھوکہ جائے ہو سکتا ہے. ملی بخاری کی روایت. بخاری کے علاوہ تمام روایات آ ہیں. بخاری کی روایت چاہیے جو صحیح بخاری جس میں ورڈ سے انہوں نے سرچ کیا اس سے اس ورڈ سے نہیں آپ بخاری کی روایت سر نکالیں. وہی نکالا. ہاں. کیونکہ بخاری میں بہت تفصیلی روایت ہے جہاں پہ حضرت ابو بکر کی بیعت کا ذکر ہے. سب سمجھیں بات غلط ہے تو اس کے سارے کام غلط ہیں. نئے سیل کرنے لگے جو مفتی صاحب نے دیا ہے وہ پڑھ کے بتاؤ نا. وہ بخاری کی روایت نہیں ہے. نہیں بخاری کی روایت خلافت پہ بحث ہو رہی ہے آپ کو میں نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھا لیا. یہ جو بحث ہو رہی ہے نا اس میں کچھ نکلتا نہیں ہے. اگر آپ پوری بات سنو نا تو اس کی پوری بحث سے کوئی فائدہ نہیں جو ہو رہی ہے اس وقت. اصل کہانی اور ہے. سر وہ آپ کنٹینیو کریں ہم روایت آپ اپنی بات کریں. میں کروں نکلنے سے کچھ نہیں ملے گا آپ کو. نہیں ہم تو یہ بات کلیئر کرنا چاہتے ہیں. اس سے کچھ نہیں ملے گا. اصل کوئی کہانی بات نہیں ہے. جو آپ کا سوال ہے نا آپ کا کہ وہ انتقال اقدار کا کیا طریقہ ہے آپ کنٹینیو کریں. وہ اور چیز ہے. وہ جی جی بالکل صحیح. آپ بات کو جاری رکھیں. ایسا تو نہیں ہوگا. آپ جاری آپ کے دو دل ہیں. سوال اچھا بات صحیح ہے نا پوری توجہ ہو آپ کی صحیح بات ہے. پوری بات ہے وہ حدیث کی بات کرنے میں روایت نہیں آ رہی. پورا تھیم سننے کے بعد پتہ چلتا ہے نا کیا بات ہے. اس کے بیچ میں ایک بار تو ایک سوئی بچے تو وہ پتہ نہ چل جائے گا. حدیث نمبر کیا ہے؟ حدیث نمبر ہے 6830. یہ وہاں مل کے دیجیے 683 0 6830
پانی دیتے سادہ یا یہ مولانا صاحب وہ بھی سادہ یا سادہ چیز وہ سادہ جو بھی ہے دے دو۔ جو بھی ہے دے دیں یہی دے دیں طویل روایت ہے اس میں تو نہیں ہے اللہ نے اچھا بالفرض بخاری کی روایت میں نہیں ہے تو اس سے کیا نکلتی بات؟ یہ کہ وہاں پہ یہ بات کی گئی اس میں نہیں ہے میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ دیکھو میرے پاس وہاں پہ آرگومنٹ پیش کر رہا ہوں ان کا کہ انہوں نے دلیل کیا دی بخاری میں یہ کہا ہے کہ نہیں ہے اس میں یہی کہا میں ہے۔ نے اب آپ ساری مجلس کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں اب کسی اور روایت میں ہوگا کہ یہ اگر بخاری میں نہیں ہے تو ارے سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بخاری میں نہیں ہے، نہیں ہونا دلیل نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ ان کا آرگومنٹ موجود ہے، آرگومنٹ وہ بھی تو دکھا رہے ہیں نا وہ ان کا آرگومنٹ بھی تو سنا ہے وہاں پہ آرگومنٹ موجود ہے ان کا۔ وہ بھی یہی آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ ہے، بتاؤ تاکہ بات آگے بڑھے۔ یہی بات ہو رہی ہے نا، وہاں پہ آرگومنٹ یہ موجود ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش سے تھا، اس لیے خلیفہ قریش سے ہونا چاہیے۔ آپ اتنی بڑی بات کو کہتے ہیں مکس اپ کر دو گے، بخاری میں یہ یہ کون سی روایت آپ بتا دیں؟ خیر آپ نکال چکے نا، آپ دکھاؤ نکال نہیں وہ تو نکل چکی ارے وہ کئی جگہ ہے نا یہ واقعہ، ایک جگہ تھوڑی ہے۔ جو آپ نے جو دکھائی وہ نکال دکھاؤ دیا میں کیا ہے بات ختم ہو گئی، بات آگے بڑھے، بالکل صحیح۔ وہ تو دکھاؤ نا، جب ہم نکال چکے ارے ہمیں بھائی میں 5 آدمی گفتگو نہیں کریں پلیز، میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں۔ وہ جو روایت انہوں نے دی ہے وہ بخاری میں موجود نہیں ہے، ایک بات یہ کہہ رہا ہوں، دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ان کا آرگومنٹ کچھ اور نقل ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ خلیفہ قریش سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ چونکہ قریش سے اللہ خلیفہ قریش سے ہونا چاہیے، دونوں الگ الگ بات۔ دونوں باتیں الگ نہیں ہیں، ایک مجلس میں دونوں باتیں جائز ہیں، سمجھائی؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ سپوز میں اس بات کو میں نہیں مانتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کہا بھی ہو، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ کا فرمان ہے خلیفہ قریشی ہوگا، دوسرا کہتا ہے بھی نبی بھی تو قریش میں سے تھے نا، دونوں باتیں ایک مجلس میں ہو سکتی ہیں، قریش تو ہے ہی نہیں، ایک دونوں دفعہ باتیں درست ہو سکتی ہیں۔ بالکل دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کا آرگومنٹ کیا ہے؟ اگر آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ خلیفہ، چونکہ نبی مکرم نے فرمایا کہ خلیفہ قریش سے، اس کا خلیفہ قریش سے ہونا چاہیے، لیکن ایک دفعہ آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ خلیفہ قریش سے اس کا، کیونکہ رسول اللہ کا تعلق قریش سے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ بات ثابت نہیں کر سکے، لیکن میں آپ کی مان لیتا ہوں کہ بھئی کہا گیا تھا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے ہیں لہذا ہونا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں حدیث بیان کی گئی تھی، وہ حدیث کا حوالہ دینا دکھا دی کیا ہے حدیث کا حوالہ دیں؟ حدیث وہی جو مسلم بخاری میں نہیں ہے وہ حدیث جو قبلہ فرما رہے ہیں، لیکن اس میں یہی ہے کہ حضرت عمر نے یا حضرت ابو بکر نے، دونوں میں سے کسی نے بھی الائمۃ من قریش سے احتجاج کیا، اور یہ صحیح حدیث ہے، وہ کہ بخاری میں نہیں لیکن دیگر مصادر میں موجود ہے۔ کون سے؟ اس میں الائمۃ من قریش کہ یہ فرمان رسول اکرم ہے کہ امامت قریش میں سے ہوگی، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے۔ اب وہ یہ کہہ وہ رہے کہ ہیں کہ یہ کس کتاب سے روایت پیش کر رہے ہیں؟ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، مسند میں بھی ہے، ابی اعلیٰ میں بھی ہے، درجنوں کتب میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ حدیث صحیح ہے، نو ڈاؤٹ، بالکل درست ہے۔ حدیث تو صحیح ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اصل روایت شبہ نہیں ہے، سوال یہ کہ وہاں پہ آرگومنٹ میں پیش ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ بالکل دونوں الگ الگ یہی کہہ رہا ہوں، بالکل پیش ہوئی ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو اس میں اختلاف ہے کہ حضرت ابو بکر نے پیش کیا ہے۔ بات سمجھے میری، اصل میں بات کا تھیم خراب ہو جاتا ہے نا، جب آپ ہر پوائنٹ پہ رکو گے نا تو یہ رات کافی نہیں رہے گی اور میں اپنے وقت پہ نکل جاؤں گا، سمجھے؟ اور اگر ہم ایک تھیم کو سمجھ لیں، اس کے پھر جو جزیات ہیں اس کو تحقیق کرتے رہیں بات، یہ میرا مقصد ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا انہوں نے کہا ہمارا ہوگا، انہوں نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہاتھ نکالے، آپ نے ہاتھ نکالا تو بیعت ہو گئی، سب نے بیعت کر لی، 2 آدمیوں نے نہیں کی، ایک علی بن ابی طالب اور ایک حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ، عبادہ معاذ کا شریف ہو گئی۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی، صحیح بخاری میں ہے یہ روایت، 6 مہینے بعد حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کو گھر بلایا، کہا بھائی اکیلے آنا۔ ساتھی کہنے لگے کہ آپ اکیلے مت جائیے، تو کیا کر لے گا میرا بھائی ہے، کیوں نہ جاؤں میں اکیلے، میرا کوئی دشمن تھوڑی ہے۔ کس نے کہا کہ اکیلے نہیں جائیے؟ میرا خیال حضرت عمر نے کہا تھا، لیکن مجھے ہے نکال سکتا ہوں، تھوڑا سا اگر مولانا اجازت اگر دیں تفصیل تھوڑی سی ہوئی تھی کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو خطاب کر کے کہا کہ آپ جب آ رہے تھے گفتگو کرنے کے لیے خلافت کے ٹاپک کے اوپر کہ آپ اکیلے لے کر آئیے گا اور حضرت عمر کو اپنے ساتھ نہیں لے کر آئیے گا۔ وہ آگے روایت کے اندر کافی یہ طویل روایت ہے۔ دوسرا یہ کہ جو خلافت سے جن لوگوں نے انکار کیا، امام بخاری کی جو حدیث ہے روایت ہے اس کے متعلق کافی یعنی کہ 2-4 لوگ نہیں تھے، باقاعدہ ایک گروہ تھا، اس میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت علی بن ابی طالب بھی تھے اور دیگر صحابہ بھی تھے جو اس گروہ کے اندر شامل تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ غالباً بنی ہاشم جو ہے وہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ جی کنٹینیو کریں گے۔ تو حضرت علی کہنے لگے جی وہ دراصل میں میری بیوی آپ سے اپنے ابا کی وراثت مانگتی تھی، آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی کی وراثت بٹتی نہیں ہے، وہ صدقہ ہوتی ہے۔ بات تو آپ کی ٹھیک تھی لیکن وہ ہو گئی ناراض، تو اب میں ان کو ناراض کر کے آپ کے ساتھ بیعت نہیں کر سکتا تھا، تو اب وہ فوت ہو گئی ہیں، تو میں اب آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ صدر کا ذکر کیا ہے وہاں حضرت علی نے؟ نہیں، یہ وہاں نہیں لکھا، لیکن بات یہی ہے، یعنی وہ یہ دوسری بات بخاری میں ہی ہے کہ وہ فضل کے لیے آئی تھی۔ نہیں، لیکن میں بیعت کے وقت کی بات کرتا بیعت کے وقت ہوں۔ آپ نے جانا کا مانگا کہ ٹھیک ہے وہ غلط ناراض ہوتا بات درست ہے آپ کی، یہ لفظ نہیں ہے، لیکن آپ جب ایک لفظ کو پکڑو گے نا تو رات گزر جائے گی۔ کوئی بات نہیں، آپ کو ایک پوائنٹ بھی کلیئر کر لیں تو بڑی بات ہوتی ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ سوالات ہیں سر، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہر بات ایک بہت ہیوج مطالعے کے بعد اس میں ادھر سے پکڑ کر ایک بات کا خلاصہ بتایا سر جو جاتا ہے۔ آپس میں شیر و شکر ہے ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اکیلے آنا نہیں، ان کو نہیں لے کے جانا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس لیے سوال کہ جو باتیں سب ملا کر اب ایک ایک روایت سے اگر غور جہاں تک حضرت علی کی میں اپنا سوال کر لوں جو کہ اللہ نے حالت پیش کی۔ اور آپ نے جو النور کی غالباً 55 آپ نے تلاوت کی تھی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اچھا یہ جو ہے حرمین شریفین میں اس کو وہ کیا ہے، تشرف بالامر بطباعت هذه المصحف الشریف وترجمت معانیہ وتفسیرہ خادم الحرمین الشریفین الملک فہد بن عبد العزیز۔ اچھا یہ جو آیت آگے جاتی ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ جو صفات کا ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے کسی بھی قسم کا شرک نہیں کر رہے ہوں گے۔ اچھا یہاں پہ جو شرک سے مراد ہے تو وہ بھی آپ فرمائیے گا کہ کیا ہے، کیونکہ جو مفسر ہیں اس قرآن کریم کے، جو میرے ہاتھ کے اندر جو نسخہ ہے اس وقت، اس کے اندر وہ فرما رہے ہیں وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، ان مقبول اور معزز بندوں کی ممتاز شان یہ ہوگی جن کو خدا خلافت دے گا کہ وہ خالص خدائے واحد کی بندگی کریں گے جس میں ذرہ برابر شرک کی آمیزش نہیں ہوگی۔ شرک جلی کا تو وہاں ذکر ہی کیا، شرک خفی کی بھی ہوا ان کو نہ پہنچے گی۔ تو یہ آپ اتفاق کرتے ہیں ان سے کہ یہ جو صفات شرک کے حوالے سے، شرک جلی سے بھی پاک ہوں، شرک خفی سے بھی پاک ہوں، شائبہ بھی شرک کا نہ پایا جاتا ہو، ایسے ہی لوگ جو ہے وہ خلافت کے حقدار ہیں، یہی قرآن کریم کہنا چاہ رہا ہے۔ یہاں تک آپ اتفاق کرتے ہیں یا اس کے اندر کوئی آپ تفسیر کریں گے یا کوئی تشریح آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں شرک خفی سے مراد کیا ہے، اگر تو شرک اصغر مراد ہے، کیونکہ خفی جلی یہ تو بعض والوں کی ٹرمز ہے نا، یہ تو اللہ رسول کی تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بعض والوں کی ٹرمز ہے۔ خفی کیا ہوتا ہے، جلی کیا ہوتا ہے؟ اگر تو خفی سے مراد شرک اصغر ہے، شرک اصغر سے مراد ریاکاری، نیت کا فتور، تو یہ تو اس سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، بہت مشکل ہے، نیت میں خرابی تو آ جاتی ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ جس کی نیت میں فتور آ گیا وہ خلافت کی مراد رکھتا ہے، تو یہ تو پھر بنائی کر سکتا ہے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو خلافت ملی کیا ان کی نیت میں فتور تھا؟
آپ تھوڑا اس طرح سوچیں نا. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ کنڈیشن لگا دی جائے کہ نیت خراب نہیں ہوگی ان لوگوں کی جو خلافت لائیں گے، تو ان کی نیت ایک ہوتا ہے کہ نیت خراب ہو، خراب نیت سے کام کر رہا ہو، ایک ہے کہ وہ کام کرتے کرتے نیت خراب ہوگی. آپ سجدہ قبر کو کرنے جا رہے ہیں، یہ خراب نیت سے آپ سجدہ کر رہے ہیں. ایک ایک آپ مسجد میں جا رہے ہیں لیکن سجدہ کرتے وقت دیکھا کہ کچھ اور لوگ یہ دیکھ رہے ہیں تو سجدہ لمبا کر دیا کہ وہ کہیں گے وہاں بڑے لمبے سجدہ کرتا ہے. سپوز آپ اذان بولنے کے لیے جا رہے تھے اللہ کے لیے، لیکن شیطان نے ڈال دیا کہ تیری آواز کتنی سریلی، لوگ کیا کہیں گے، پھر تو تھوڑا. تو یہ جو نیت کا فطور ہے، یہ انسان میں آ جانا، اس کو منع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو ریاکاری بولتے ہیں. اگر تو شرک خفی سے مراد ریاکاری نہیں آئے گی ان میں، تو یہ تو انسان میں آ جاتی ہے، پھر تو خلافت آنا ناممکن ہو جائے گی. یہ تو آ سکتا ہے، انسان میں آ بھی جاتا ہے، پھر اصلاح بھی کرنی پڑتی ہے. یعنی رسول مکرم نے اس کو شرک قرار دیا ہے. اچھا تو بھائی اسی سے اس کو ریلیٹ کرتا ہوں دوسرے سوال کو. وہ جو امام بخاری نے الادب المفرد میں جو حدیث ہے جس کو شیخ البانی علیہ الرحمہ نے صحیح بھی کہا ہے کہ چند حضرات رسول اکرم کی خدمت میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پہ شاید ناگوار گزرا، یا اس کا مجھے مکمل بیک گراؤنڈ ذہن میں نہیں، لیکن حدیث کے جو ایگزیکٹلی ہے شاملہ آپ کے ہاتھ میں، آپ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ الشرک اخفی فیکم من دبیب النمل، کہ یہ جو چیونٹی کی رفتار ہوتی ہے کتنی آہستگی سے یہ چل رہی ہوتی ہے، اتنی ہی آہستگی کے ساتھ تمہارے وجود کے اندر جو ہے وہ شرک جو ہے وہ دوڑ رہا ہے. ایک تو مولانا اس کی تفسیر مجھے بتائیں، اس شرک سے کیا مراد ہے، اور دوسرا وہ جو بخاری کی روایت تھی کہ واللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ مسلمان جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے کسی اور پہ راضی نہیں ہوں گے. تو یہ جو حدیث رسول اکرم کی تھی، کیا وجہ ہے کہ جب انصار آرگومنٹ کر رہے تھے مہاجرین سے خلافت کے اوپر، تو حضرت ابو بکر نے بجائے اس حدیث کو پیش کرنے کے یہ کیوں کہا کہ میں اپنے آپ کو خود کو بہتر نہیں سمجھتا، دو لوگ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو میں سے کسی آپ کو سلیکٹ کر لیں. تو اگر وہ حدیث یعنی کہ وہ خود بھی راوی ہیں اور صحابہ کرام کی جماعت نے روایت بھی کیا ہے، تو اتنی امپورٹنٹ یعنی کہ ایک دلیل ہو سکتی تھی، تو اس جھگڑے کے درمیان نہ پیش کرنا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ دو سوال ذرا اس کو دیکھیں. پہلی بات آپ نے کی شرک کے بارے میں، فرمایا کہ شرک یعنی جیسے آپ کہتے ہو نا کہ یہ آج کل کون سا وائرس چل رہا ہے، ایبولا، تو کہا جائے کہ بھئی یہ بڑے اس طریقے سے اندر آ جاتا ہے تو آپ لوگ احتیاط کرو. تو اس حدیث کا معنی تو یہ ہے کہ جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پر چونٹی چلتی نظر نہیں آتی، ایسے ہی انسان آہستہ آہستہ مشرک ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا. تو محتاط رہنا اس حدیث کا تو یہ معنی ہے. جہاں تک تعلق ہے ایک منٹ کہ احتیاط کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعلیم اور ترویج کے لیے، لیکن جو روایت کا جو متن ہے اس سے تعصب ظاہری طور پہ یہی مل رہا ہے کہ الشرک اخفی فیکم من دبیب النمل، آپ سرچ کر لیں اس کو کہ وہ چل رہا ہے یا رینگ رہا ہے یا موجود ہے. موجود ہے، موجود بالکل نہیں، مخفی ہے، خفیہ، شرک خفی کی ہم بات کر رہے ہیں. یعنی موجود ہے نظر نہ جی جی لیکن چھپا ہوا تو ہے نا، ہے نا، محسوس نہیں ہوتا. لیکن موجود تو ہے نا. تو جب شرک موجود ہے تو سوال یہ ہے کہ آیت یہ کہتی ہے کہ جن کو لا یشرکون بی شیئا، وہ شرک سے پاک ہوں گے، چاہے جلی ہو یا خفی ہو، سے پاک ہوں گے. یہ شرکت آپ کے اندر داخل فیکم ہے سر، وہی ہے نا معاشرے آپ کے میں. اندر ہے. فیکم کا معنی یہ نہیں ہے فی نفسکم، تو تمہارے نفس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا ہے، وہ نہیں نکلے گا. جب نفس میں ہے فیکم کہہ دیا تو اس کا معنی مشرک ہوگا. یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ تم میں موجود ہے، یہ اس روایت میں کہیں نہیں ہے، میں تو نکال رہا ہوں. جی جی دبیب النمل سے سرچ آؤٹ کریں گے تو ریزلٹ زیادہ آئیں گے. ہاں مل گیا مجھے. یہ روایت مسند احمد میں ہے. امام بخاری نے بھی الادب المفرد میں اس کو نقل کیا. ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک، لوگوں شرک سے بچو. فإنه أخفى من دبیب النمل، وہ چونٹی کے چلنے سے زیادہ خفیف ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ تم میں موجود ہے، یہ نہیں کہا، سر آگے بس آگے ختم ہو گیا. یہ اگر یہ مولانا کوئی اور روایت نہیں. اجازت دیں، الادب المفرد کی روایت اگر آپ نکال لیں تو آسانی ہوگی.
امام بخاری ہو. یہ جو اس روایت کا مطلب ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ نہیں کہ تم میں موجود ہے، وہ لفظ میں مل گیا مجھے. ٹھیک ہے. اشرک فیکم اشرک اخفی فیکم من دبیب النمل. تو یہ فیکم سے کیا مطلب ہے؟ تم میں چونٹی کے گھسنے سے زیادہ خفیف ہے وہ، یہ نہیں کہ موجود ہے. یہ تم میں اگر میں کہوں کہ اس کے اندر چوٹی کی رفتار سے ہلکے موجود ہے تو موجود ہے نا. میری بات سمجھو نا، لفظوں پر دوبارہ غور کرو. جی. شرک تم میں چونٹی کے چلنے کی طرح خفیف ہے، ہاں چھپا ہوا یعنی ہے. اس کا آنے کا انداز. سر چھپا ہوا ہے. آج میری بات سمجھو، اس میں بحث کرنے سے کچھ نہیں نکلے. اسی وجہ میں اس لفظ کا معنی یہ کر رہا ہوں نا، آپ کہہ رہے ہیں اس کا نہیں معنی یہ ہے، اس میں فیصلہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ کہو کہ صحابہ کرام میں شرک تھا فیکم کا کیا تو مطلب؟ اس کے لیے بڑی واضح بات ہونی چاہیے. آپ مفتی صاحب اچھی طرح سمجھتے ہیں جی جی بالکل. صحابہ کرام میں شرک تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے اس طرح کا احتمال والا 2 معنی والا یہ حدیث کافی نہیں آپ کے لیے. دوسرے میں نے کیا کہا؟ دوسرا معنی صاف ہے کہ تم میں شرک کا آنا ایسا ہے جیسے چوٹی اس پہ چلتی ہے کالے پتھر پر. تمہیں یہی بنتا ہے بالکل کھانا بنتا ہے. ایسے بنتا ہے. بالکل یہ ایسے دیکھیں، بنتا یہ مثال ہے، یہ حقیقت ہے. مثال کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ تو ایک اس ایک میں جز اس کا ایک ایک جز کو لاگو کر کوئی- کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ آ سکتا ہے یا ہے؟ اچھا میری بات تمثیل ہے، تمثیل کو سمجھے آپ. میری نہیں بات سر، میرا سوال یہ ہے کہ تمثیل میں یہ کہا جائے گا کہ آپ نے بھی الشیطان- ایسے آ سکتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر. آپ نے ایسے آ سکتا ہے جیسے چوٹی کی رفتار سے ہلکی ہے. یہی معنی ہے سر اس کا. لیکن روایت یہ نہیں کہہ رہی. نہیں معنی تو آپ، چونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ معنی نہیں آپ لے یہی سکتے. معنی کہہ رہے ہو نا، آپ بھی معنی کر رہے ہو نا. نہیں. آپ نے بات کی ترجمہ سر یہ تو مطلب ہم اپنی تو مرضی سے آپ کرتے کو ہیں. تو آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. تو آیت ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. بالکل یہی معنی ہے. ورڈ ٹو ورڈ کریں. شرک تم میں چونٹی کے چلنے کی طرح خفیف ہے. ہاں ہے یعنی اس کے آ آنے سکتا ہے نہیں ہے. آنے کا یہ جو میں انداز ہے کہنا نا، چاہ رہا ہوں کہ جو ورڈز ہیں وہ تمثیل کی طرف اشارہ نہیں اور جو کرتے لفظ ہے نا پیچھے، کہ آ سکتا ہے. سنو میری بات. اچھا مولانا ایک چیز پانی میں مداری ڈالنے سے مکھن نہیں نکلتا، میری بات سمجھ لو. سر یہ ریپیٹ کیے ایک منٹ سنو سنو سنو. یہ مثال بھی سنا دیتے ہیں. میں نے سنا نہیں، میں آپ کی بات کو انجوائے کر رہا ہوں. اچھا سنو ایک منٹ، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں شرک سے بچو. شرک تم میں چونٹی کے پتھر پر چلنے کی طرح ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بچو، وہ ایسے آ سکتا ہے. یہ تو صاف صاف تربیت کی بات ہے. مولانا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ جو اخفا ہے آپ اس سے مراد خفیف لے نواز شریف ملک کا جبکہ صدر ہے شاید اور یہ اس میں وزیر اعظم ہے تب- تو یہاں کھڑا ہوا ہے ہے اپنی نا؟ جگہ پہ اچھا ہے. ایک منٹ، جبکہ ایک منٹ میں سنو. خیال- ملک کا ہے. ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ بننے والا ہے. آپ کا نام کیا بھائی؟ خرم بھائی میری بات سمجھو. یہ ایک بات میں نے کر دی اور اس کا میں نے کہہ دیا صحابہ کرام میں شرک ثابت کرنے کے ٹھیک لیے صحیح ہے، وہ بات ہم اس پہ آگے بڑھتے ہیں. لیکن اب آپ بہت دیر بعد بڑھ رہے ہو نا، یہ وقت نکل جاتا سارا. ارے سر کوئی بات اچھا نہیں. مولانا ہمیں میرے ایک دوسرے point سوال کے اوپر اگر آپ آ جائیں وہ یہ تھا، مختصر عرض کر دوں کہ یہ جو صحیح بخاری کی روایت ابھی ہم پڑھ رہے تھے ثقیفہ بنی ساعدہ کے اوپر جو ایک منٹ، سعودیہ سے 3 دفعہ فون آ چکا. جی جی السلام علیکم. اللہ کا فضل ہے. تو آپ فون کر لینا ان کو، بحرین میں فون کر لینا ان کو. اچھا چلو میں ضرور کرتا ہوں. وہ اصل میں منگل بدھ یہاں پہ محرم کی وجہ سے مارکیٹ بند تھی. منگل بدھ پہ میں جاتا ہوں مارکیٹ، درس ہوتا ہے میرا بدھ کے بعد منگل بدھ. تو اب اگلے منگل کے بعد چلی جائے گی. ہاں 3-4 مہینے. اس میں کہاں ہے حدیث سے؟ کون سی ہاں نہیں، بعض وقت تو پوری روایت ہے کہا جاتا ہے لوگ قریش اور نسب میں آلہ ہیں.
یہ استدلال ہے بخاری میں نہیں ہے، میں دوسری روایت نہیں ایگزیکٹ وہ روایت بھی دیکھیں میں نے یعنی دیکھی وہ ہے، پوری سر روایت میں جو جو ہے بھی عرض کر رہا ہوں میں نے دیکھی ہوئی ہے، مسند احمد کی بھی ہے، ابن ابی شیبہ وہ کی ہے، بات اس میں انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اتنا اختلاف ہے کہ استدلال حضرت ابو بکر نے کیا یا عمر نے کیا، بہرحال دونوں میں سے ایک ہے۔ میں 35,000 ایک پر رہتا ہاں چھوٹے بچے جو ہوں ان کا 8 سال سے نہیں، بچے جتنے ہوئے ان کا ہاتھ ہوگا۔ نہیں وہ سلیپ پوری ملے گی لیکن ریٹ